جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر شیما اور دوستوں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں امبیسڈر علی سرور نقوی صاحب۔ امبیسڈر صاحب جو ہیں ہی از این ایگزیکٹو ڈائریکٹر CISS ایز اے تھنک ٹینک بیسڈ ان اسلام آباد۔ امبیسڈر صاحب نے تقریباً 36 ایئرس پاکستان کی ڈپلومیٹک کیریئر سروس کو دیے ہیں فرام 1970 ٹو 2006، اور بہت ساری امبیسڈر پوزیشنز میں کام کرتے رہے ہیں، UN میں، ویانا میں، واشنگٹن، لنڈن، پیرس، برسلس، بہت سارا کام کیا۔ اور آج میں نے امبیسڈر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں ٹائم دیں۔ امبیسڈر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ I am glad to be with your program. تھینک یو سر۔ امبیسڈر صاحب، یہ جو بات چل پڑی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس نے UAE کو کہا ہے کہ وہ انڈیا سے بات کرنا چاہتے ہیں، حالات نارملائز کریں، لیکن ساتھ ہی شہباز شریف صاحب کے آفس نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، پہلے 370 اور 35 ہے، جبکہ پاکستان کے سابق آرمی چیف نے کہا کہ ہمیں ماضی بھولنا چاہیے۔ لگتا یہ ہے کہ جو سیاستدان ہے وہ ماضی بھولنا نہیں چاہتے، اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ماضی بھولنا چاہتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اور انڈیا جو ہے وہ اس کو اماراتیز جو ہیں they will convince them for talks with پاکستان اور چیزیں موو آن کر سکتی ہیں؟ Yes, well, یہ کافی اس میں اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات سے ہمارے بڑے اچھے مراسم ہیں، اور وزیر اعظم صاحب کا وہاں دورہ ہو رہا تھا، تو اس میں انہوں نے العربیہ ایک نیا چینل ہے جس پہ، یا ایک چینل جو کہ پھر سے ریوائیو ہوا ہے زیادہ اچھی طرح، اس میں انہوں نے اور وہ امارات کا چینل ہے، اس میں انہوں نے انٹرویو دیا، تو اس میں کہا کہ بھارت سے وہ گفتگو کرنے کو تیار ہیں، مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، اور یہ سلسلہ پھر سے شروع ہونا چاہیے، اور اس میں امارات کی لیڈرشپ، ان کے جو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر، ان کی مدد چاہیے کہ وہ ان سے یہ ممکن بنائیں کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات دوبارہ قائم ہو جائیں یا شروع ہو جائیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک تو یہ ایک امارات سے اظہار دوستی اور مدد مانگنے کا ایک پہلو ہے۔ دوسرے، بھارت کے ساتھ گاہے بگاہے آفرز پاکستان کی طرف سے ہوتی رہی ہیں کہ گفتگو ہو، مذاکرات ہوں۔ آپ نے جو آرمی چیف کا ذکر کیا، وہ انہوں نے بالکل کہا تھا پچھلے آرمی چیف نے کہ وہ بھارت سے مذاکرات چاہیں گے اور پاکستان انڈیا ٹاکس پھر سے شروع ہو جائیں، لیکن اس وقت یہ ہوا کہ آرمی چیف کی جو بات تھی وہ پبلک میں اس کا ریاکشن اچھا نہیں تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ اب وزیر اعظم نے جو کہا ہے وہ پبلک اوپینین کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کہا ہے۔ اب دیکھیے چیما صاحب، اس سے ذرا آگے جاتے ہیں۔ ایک تھرڈ پوائنٹ میرا یہ کہ یہ جو ٹاکس اگر ہو بھی جائیں تو اس کا کچھ آؤٹ کم نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا تجربہ یہ ہے، میں کئی ٹاکس میں خود موجود رہا ہوں، کہ بھارت بہت سے معاملوں میں تو کوئی گفتگو کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ دے ڈونٹ ایڈمٹ ڈسکسنگ، اٹس لائک ریجیکٹنگ دی ویری ٹاپک، اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس پہ گفتگو نہیں کریں گے، اور بات وہیں رک جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کی گفتگو کے بارے میں تو بہت سی پیش رفت ہوا کرتی ہے، بہت سی انیشیٹیوز لی جاتی ہیں، لیکن اس کا آؤٹ کم میں تو سمجھتا ہوں کہ کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ کہنے کا مقصد یہ ہے، کیونکہ دونوں کی پوزیشن بڑی ہارڈ ہے، اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کا رزلٹ کوئی نہیں خاص میں سمجھتا ہوں نکلے گا۔ سر، آپ نے یہ بات کی ہے کہ جب فارمر آرمی چیف نے بات کی تو اس کا پبلک ریئیکشن اچھا نہیں آئے گا۔ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، ان کی تو پاپولیرٹی اتنی بھی اچھی بھی نہیں ہے، اور بڑی تھن میجورٹی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے آئے ہیں،
آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی وے آؤٹ ہے اس کے لیے؟ عمران خان صاحب کو لیڈ لینا چاہیے، نیکسٹ گورنمنٹ کا انتظار کرنا چاہیے اس آفر کو دینے کے لیے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کلیکٹیو پاکستان کی تمام سیاسی اشرافیہ کو فیصلہ لینا چاہیے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں کر سکتی، سب کو مل کے اگر یہ ڈیسیژن کیا جائے جس میں ملٹری بھی بیٹھے تو تب ہو سکتا ہے؟ ادروائز صرف شہباز شریف صاحب جا کے آفر دے آئیں تو دیٹ ڈو یو تھنک اٹ ول میک اے سینس؟ نہیں، یہ تو درست ہے، آپ کہہ رہے ہیں سب مل کے بیٹھیں اور تب طے کریں، وہ تو صحیح ہے کہ جتنے بھی شیڈز آف اوپینین ہیں، جتنے بھی پالیسی میکرز یا انپٹ دیتے ہیں پالیسی میکنگ میں، ان سب کو اکٹھے اس پہ غور کرنا چاہیے اور ایک پوزیشن اختیار کرنی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری ایکسرسائز فرض کیا ہو بھی جائے تو بھارت کی طرف سے کوئی پازیٹیو رزلٹ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت آئے گا، کیونکہ ابھی میں بتا رہا تھا آپ کو کہ انڈیا ٹوڈے پہ بات ہو رہی تھی امبیسڈر صبروال سے، جو کہ پاکستان میں انڈیا کے سفیر تھے کچھ عرصے پہلے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ جو رویہ رکھے ہوا ہے، اور وہ اشارہ کر رہے تھے ٹیررزم وغیرہ کا، تو وہ اب رویہ جب تک وہ درست نہ ہو تو ہماری گفتگو کا کوئی مقصد نہیں ہوگا. تو میں نے کہا یہ دہشت گردی وغیرہ کا جو ہے نا، دس از این اولڈ اسٹوری، یہ اب اٹ ہیز لاسٹ اٹس شیلف لائف. ہر وقت یہی بات کرتے رہتے ہیں بھائی ٹیررزم، ہم خود وکٹم ہیں ٹیررزم کے، کیا بات کر رہے ہیں، اور ہم نے سب سے اہم سب سے بڑا آفینسو لانچ کیا ٹیررزم کے خلاف. تو ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کرتے ہیں، اور حالات اب کہیں بہتر ہیں پہلے کے مقابلے سے. تو اس کو پیٹتے رہنا اسی ٹاپک کو، اس سے کوئی حاصل نہیں ہے. پاکستان اور بھارت دو ذمہ دار خود مختار ممالک ہیں، جو کہ ان کو آپس میں اس علاقے کے امن و استحکام کے لیے گفتگو کرنی چاہیے، مذاکرات کرنی چاہیے اور اپنے مسائل حل کرنے چاہیے. سر ایک اور بات بھی ہے، یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پاکستان وکٹم ہے ٹیررزم کا، لیکن آپ اس کو کیسے دیکھیں گے کہ بھارت ہر روز یا کچھ عرصے بعد کامیاب ہو جاتا ہے یو این سیکیورٹی کونسل میں کسی پاکستانی کو وہ دہشت گرد قرار دینے میں؟ تو یہ جو چیز ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایک پولیٹیکل کنسنسس نہیں رہا کہ ایک طرف ہم وکٹم بھی ہیں اور دوسری طرف ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح ڈیزگنیٹ قرار دیے گئے ہیں، جیسے چائنا نے جو 4.25 سال ہولڈ رکھا ہے اس کے اوپر؟ تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان اور چیزوں میں جو ہیں وہ مصروف ہیں، لیکن یا ہمارے سٹیک ہولڈر اور چیزوں میں مصروف ہیں، لیکن جو ریئل اسٹیٹ کے ایشوز ہیں وہ ڈسکس نہیں ہو پا رہے کہ ہم دہشت گردی برداشت بھی کی ہے لیکن ہم لیبل بھی ہو رہے ہیں؟ نہیں، یہ دیکھیے چیمہ صاحب، دہشت گردی کا جو لیبل ہمارے اوپر لگایا گیا وہ غلط تھا، کیونکہ پاکستان دہشت گردی کو کیوں پروموٹ کرے گا، اس کی اپنی سالمیت کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے. تو اچھا، مگر بھارت کی طرف سے یہ کوشش پوری تھی. مجھے یاد ہے کہ گوا میں برکس کی میٹنگ ہوئی تھی 2012 میں یا 2011 میں، جس میں بھارت نے باضابطہ ریزولوشن موو کیا تھا کہ پاکستان کو اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم ڈکلیئر کیا جائے. برکس کے جو ممبر تھے انہوں نے یہ نہیں قبول کیا اور یہ ریزولوشن نہیں پاس ہوا. اس کے بعد 2015 میں ہمیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں رکنیت حاصل ہوئی، وہ بھارت کے ساتھ. تو اگر اس علاقے کے اس خطے کے دو اہم طاقتیں چین اور روس، اگر وہ سمجھتے کہ پاکستان جو ہے دہشت گردی کرا رہا ہے، تو وہ کیا پاکستان کو ایس سی او کا ممبر بننے دیتے یا اس کی سپورٹ کرتے؟ تو یہ دس ہیز نیور فلون. یہ بھارت اپنا لے کے بیٹھا رہتا ہے، یہ ایک اسٹانس، لیکن دنیا اس کو نہیں قبول کرتی ہے. اور اس کے بعد تو کافی بہتری آتی رہی ہے، اور اب دنیا اس چیز کو سمجھتی ہے کہ پاکستان خود وکٹم ہے ٹیررزم کا. ٹیررزم ایک ون پوائنٹ ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے
کہ کسی ملک کے اوپر بس یہ ٹکا دو اور پھر اس سے کوئی رابطہ نہ رکھو, اس کے سے کوئی تعلقات نہ رکھو, تو وہ آپ اپنے کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ بڑا اچھا کر لیا. لیکن یہ اچھے انٹر اسٹیٹ ریلیشنز کے لیے یہ اپروچ صحیح نہیں ہے. بالکل سر, اور دوسری بات ہے کہ دنیا کے باقی بھی تو اتنے ملک ہیں, کبھی کسی اور ملک نے یہ کنڈیشن پاکستان کے ساتھ نہیں لگائی. امریکہ کا بڑا اچھا کوآپریشن ہے, یورپین یونین کا کوآپریشن ہے, کبھی کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی. obviously جب انڈیا کر رہا ہے تو وہ دے آر ڈوئنگ اٹ فار دیئر پولیٹیکل پرپسز اینڈ آل دیٹ ایز ویل. تو بھائی صاحب آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے کہ آئندہ جو پاکستان کے اندر یہ جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے, انڈینز یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پولیٹیکل انسرٹینٹی, فائنینشیل انسٹیبلٹی اور اینٹی امریکنزم, امریکہ سے آپ دور ہوئے, پرائم منسٹر دوسرے نے کیا تو ہم آپ کے ساتھ کیوں بات کریں. سو ہاؤ ڈو یو سی دس سیٹنگ دی ہاؤس ان آرڈر, یہ گھر میں آرڈر سیٹ کرنا جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی اسٹیٹ کرافٹ کے لیے, یہ فورن پالیسی کو ایک اچھا بوسٹ دینے کے لیے کتنا آپ سمجھتے ہیں دس ہیز بیکم نیسیسری اینڈ ارجنٹ؟ اول تو پولیٹیکل انسرٹنٹی کی بات میں آپ کو اپنا میں اس کی وضاحت کروں کہ پولیٹیکل انسرٹنٹی از اے فنکشن آف آر ڈیموکریسی, کیونکہ اس وقت ایک ٹرانزٹری پیریڈ ہے کہ ایک حکومت ہٹائی گئی تھی نو کانفیڈنس موو سے, جو آپ خود ہی ابھی کہہ رہے تھے, تو اس کے بعد دوسری گورنمنٹ آئی ہے. اس گورنمنٹ کا مینڈیٹ صرف اس حد تک ہے جب تک الیکشن نہ ہو جائے, کیونکہ یہ پیریڈ پارلیمنٹری لائف کا تھا وہ اس کو پورا کور کرنا ہوگا. اس کے بعد جا کے کوئی سرٹنٹی پوری آئے گی, بٹ دس از فنکشن آف, یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری یہ جمہوری پروسیس چل رہا ہے. اول تو یہ. دوسرے, جہاں تک اقتصادی پرابلمس کا سوال ہے, وہ یہ ضرور ہے کہ ہمارا ڈیٹ برڈن بہت ہے اور ہمارے اقتصادی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں یا اس وقت کافی ایکیوٹ ہوئے ہیں. تو وہ ویسے کوئی نئی بات نہیں ہے, ان دا سینس کہ دنیا میں ایسی بہت سے ملک ہیں جن کو یہ مسئلہ فیس کرنا پڑا ہے. ہمارے اپنے خطے میں سری لنکا ہے, اور ارجنٹینا کی مثال مشہور ہے, پورچوگل ہے, گریس کی مثال مشہور ہے. تو یہ سب نے یہ فیز سے سب گزرے ہیں. اچھی بات نہیں ہے, لیکن دیر از لائف آفٹر ڈیفالٹ, دیر از لائف آفٹر اکنامک کرائسس, یو کنٹینیو. یعنی یہ نہیں ہے کہ بس یہ قصہ ہے تو اب ختم ہو گیا. یہ ویری آئیڈیا آف اے فیلڈ اسٹیٹ بائی دی وے, جو کہا جاتا ہے کہ یہ ریاست فیل کر گئی ہے, یہ آئیڈیا ہی غلطی ہے. رابرٹ کیپلن, جس کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, یہ اس کی تھیوری ہے جو کہ اس نے افریقہ میں اپلائی کیا. اور افریقہ میں آپ کو بتاؤں کہ یوگینڈا واز اے فیلڈ اسٹیٹ, بٹ ناؤ اٹ از دی سکسیس اسٹوری آف ایسٹ افریقہ. تو یہ میں نہیں آئی ڈونٹ بائی دس تھیوری. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ملک بالکل فیل ہو جاتا ہے. ہمارے اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ہماری اکنامک کنڈیشن ابھی کچھ سنبھل رہی ہے, اور جب الیکشنز ہو جائیں گے یا نئی حکومت آئے گی تو پھر کافی مستحکم ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سر یہ بیسیکلی الیکشنز کے بعد ہی پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ سنبھلے گی. آخری سوال کروں گا ایک بھائی صاحب آپ سے, اور وہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ سعودی عرب کے جو فائنینس منسٹر ہیں, انہوں نے ڈیووس میں یہ ایک بات کی ہے کہ ہم پاکستان کو جو پیسہ دینا چاہتے ہیں وہ کریٹیو ویز کے ذریعے دینا چاہتے ہیں. کہ فار ایگزامپل اگر ہم $3 بلین کا ڈپازٹ کریں گے فارن ایکسچینج ریزرو کے لیے, ہم $10 بلین کے لیے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس چینجنگ بیہیویئر آف دا چینجنگ مڈل ایسٹ ٹورڈز پاکستان, ویئر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے واٹ از اے لیسن فرام دا یو اے ای اینڈ فرام دا سعودی عربیہ جو ہے سر؟ دیکھیے, سعودی عرب اور اس کے علاوہ ٹو سم ایکسٹینٹ اور ٹو آلموسٹ ایکول ایکسٹینٹ یو اے ای, یہ دونوں نے پاکستان کی مدد ہمیشہ کی ہے. اور سعودی عرب پاکستان کا پوٹینشیل سمجھتا ہے. ایک تو جب سی پیک کے ساتھ انہوں نے ریفائنری وہاں پہ اسٹیبلش کرنے کا وعدہ کیا, اور
وہ اس پہ ابھی بھی کافی پیش رفت ہو رہی ہے لیکن ابھی کام شروع نہیں ہوا ہے. دوسرے وہ جو رول اوور کر دیتے ہیں اپنے لون کا, اپنے ڈپازٹس کا, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کریٹیو طریقے, کوئی نئے قسم کی سوچ اس میں آنی چاہیے کہ پاکستان کو کس طرح وہ مدد فراہم کر سکتے ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کی اہمیت کو سمجھتا ہے. دوسرے, سعودی عرب میں پاکستانی ورکرز بڑی تعداد میں ہیں. دے آر in large numbers, over a million Pakistanis are working in Saudi Arabia. تو وہ ایک کنسیڈریشن ہے. we are helping their economy. یعنی اگر پاکستانی لیبر فورس نہ ہو تو ان کی تو اکانومی میں کرائسس آ جائے. تو we are an important part of their economy. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ اس خطے میں پاکستان ایک اسٹریٹجک پوزیشن میں ہے اور اس اسٹریٹجک لوکیشن کو سعودی عرب اپریشیٹ کرتا ہے, کیونکہ پاکستان ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی کچھ کوشش کرتا ہے کہ حالات بہتر ہوں, جو کہ اب شکر ہے کہ کچھ بہتر بھی ہو رہے ہیں. اور دوسرے, پاکستان مڈل ایسٹ کے بالکل قریب ہے اور پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ہمیشہ سے ان کے مسائل کو دیکھتا رہا ہے. جیسے یمن کا معاملہ ہے تو اس میں پاکستان نے کوئی ڈائریکٹ رول نہیں ادا کیا ہے, لیکن پاکستان نے سعودی عرب کی سیکیورٹی کے لیے بہت سے اسٹیپس لیے ہیں. وہاں پہ پاکستانی فورسز سیکیورٹی کے لیے بھی ہیں. تو یہ مجموعی طور پہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بڑے گہرے ہیں اور بہت سے اس کے مختلف اینگلز ہیں, مختلف پہلو ہیں. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے یہاں یہ سوچ اگر آ رہی ہے تو پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ امبیسڈر علی صاحب نقوی صاحب. آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں CISS کے. بات کرنے کا سر بہت شکریہ. تھینک یو.